السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جنات کو موت کیسے آتی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جنات کو مخلوق کہہ کر پکارا ہے۔ تو جو اس دنیا میں، جو اس سرشٹی پہ، جو اس ہماری زمین کے اوپر، جو اس ارتھ کے اوپر پیدا ہوا ہے، یہ کنفرم ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اور کس دن مرنا ہے یہ اللہ کے علم غیب میں ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ تاہم موت ایک ایسی اٹل اور سرل حقیقت ہے کہ اگر آپ اس سے انکار بھی کریں تو اس نے تب بھی آنا ہے۔ آپ خوش ہو کر اس کو گلے لگا لیں تو تب بھی موت نے آنا ہے۔ تو آپ اسے بھے بھیت ہو کر ڈر کر بھاگیں تو تب بھی موت نے آنا ہے، اور موت کبھی بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ موت مرنے والے کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے رزق، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل ہے۔ تو انسانوں کی موت، جانوروں کی موت تو ہم نے دیکھی۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جنات کو کیسے موت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ جنات کو موت کیسے آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جنات کو جو موت ہے نا، جو اصل موت کا کام ہے وہ جناب عزرائیل کے ذمے ہے۔ تو عزرائیل کے ساتھ 4 اقسام کے اور معاون اور مددگار فرشتے ہیں۔ پہلی قسم کے جو فرشتے ہیں عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ، وہ انسانوں اور فرشتوں کی موت لاتے ہیں۔ فرشتے بھی مرتے ہیں، فرشتے بھی مریں گے ایک دن، فرشتے بھی ایک دن مریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک مجھے یاد دلوائیے گا، میں آپ کو فرشتوں کی دنیا بھی پڑھاؤں گا کہ فرشتوں کی دنیا کیسے ہوتی ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں اللہ کے ہاں، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کی ایک الگ جہان اور ایک الگ دنیا ہے، ایسے جیسے ہماری الگ دنیا ہے، پھر جنات کی ہم سے الگ دنیا ہے۔ ہم رہتے ہیں، ہمیں مکان زمان کی ضرورت ہے۔ زمان سے مراد کیا کہ رات ہو گئی، اب ہمارا کام بند ہو گیا۔ مکان کی ضرورت کیا ہے کہ ہمیں رہنے کے لیے کسی نہ کسی گھر کی ضرورت ہے، کسی ٹھکانے اور کسی جگہ کی ضرورت ہے۔ تو ایسے جنات کو کسی ٹھکانے اور کسی جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کی بھی ایک دنیا ہوتی ہے۔ تو عزرائیل کے ساتھ جو معاون اور مددگار 4 اقسام کے فرشتے اور ہیں، ان میں جو پہلی قسم کے فرشتے ہیں وہ انسانوں اور فرشتوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ جو نمبر 2 پہ ہیں وہ صرف جنات، صالح جنات اور شیاطینی جنات کی روح قبض کرتے ہیں۔ جو تیسری نسل کے جنات ہیں وہ آبی، یعنی پانی کے اندر رہنے والی تمام تر مخلوق کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کے جو فرشتے ہیں وہ جانوروں، پرندے بھی اسی جانوروں میں آ گئے نا، جانوروں اور پودوں کی روح قبض کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پودوں کی بھی روح قبض ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جنات کا کوئی روپ نہیں ہوتا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ جنات کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ جنات جو شکل اختیار کرے گا اس پر وہی مقام لاگو کر دیا جائے گا، وہی حال اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ جنات کی اپنی کوئی شکل ہے ہی نہیں، لوگ بھلے کچھ کہتے رہے، جنات کی کوئی شکل نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ جنات جس کی بھی شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جنات نے کتے کا روپ لیا، جنات نے کتے کی شکل اختیار کی، اور آپ کے سامنے وہ کتا آ گیا۔ اب آپ نے اس کتے کو کوئی چیز اٹھا کر ماری اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو ریل میں جن کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس پر وہی حال لاگو ہو جائے گا۔ وہ فضلہ بھی کتے کی شکل کا صحیح کرے گا اور کھائے گا بھی وہی چیز جو کتا کھاتا ہے، اس پر وہی حال لاگو ہو جائے گا۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں رات کو اپنے خیمے کے اندر سو رہا تھا، تو ایک بڑا سارا اسدہا، بڑا سانپ میرے سامنے آیا۔ جب وہ میرے سامنے آیا تو میں اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور میں نے اس کو مار دیا۔
تو اتنی دیر میں کہ کچھ لوگ عجیب و غریب اشکال، یہ حدیث رسول سنا رہا ہوں، تو کچھ صحابی رسول کا قصہ سنا رہا ہوں جس نے وہ رسول اللہ کو جا کر سنایا، تو چند لوگ عجیب و غریب شکل کے آئے اور اس کو پکڑ کر لے گئے. کہتا ہے ایک الگ جہان میں مجھے لے کر، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک الگ جہان میں مجھے لے کر جب وہ چلے گئے، میں جب وہاں پہنچا تو ایک سامنے بڑا سارا تخت تھا، اس پر قاضی بیٹھا تھا، تو میرے اوپر انہوں نے قتل کا مقدمہ درج کر رکھا تھا. تو قاضی نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو، تو میں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کسی شخص کو مارا ہے. تو قاضی نے مجھے کہا کہ مقتول جو قتل کیا گیا وہ کس شکل میں تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ جی وہ تو سانپ کی شکل میں تھا. تو قاضی صاحب نے مجھے یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ تمہیں تو اس سے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ مرنے والا کون ہے. جب آپ نے آ کر یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جن تھا جسے تم نے قتل کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ بالکل آ رہی ہے. اسی طریقے سے ایک اور قصہ، ایک صحابی رسول ہیں، ان کے گھر میں ہر وقت ایک سانپ رہتا تھا، آتا جاتا رہتا تھا سانپ. سمجھ آ رہی ہے؟ آتا جاتا رہتا. ایک دن صحابی رسول نے اس سانپ کو مار دیا. اس سانپ کو مار دیا. جب اللہ کے نبی کے پاس گیا تو اللہ کے نبی سے قصہ بیان کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جن تھا، وہ جن تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے جنات کی موت کیسے ہوگی؟ وہ جو شکل، جب بھی کوئی جن مرے گا، اچھا جنات کی موت ہوں کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ جنات کی جو عمر ہے، جنات کی جو موت ہے، اب یہاں پہ ایک یہ سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے نا، پھر جنات کی عمر کتنی ہے؟ ایک چھوٹے سے چھوٹا جن ہزاروں سال زندہ رہتا ہے. کیا؟ ہزاروں سال جنات کی عمریں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جب کوئی جن مرتا ہے تو وہ اسی حال میں مرتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی شکل اختیار کر کے فرشتے اس کو اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر انسان ہوں گے، اور انسان ہی اس کو مار دیں گے. اس طریقے سے جنات کی موت ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سفید سانپ کو کبھی نہ مارنا، کیونکہ وہ تمہارا مسلم جن ہے. ٹھیک ہے؟ وہ تمہارا مسلم جن بھائی ہے، مسلم بھائی جن ہے وہ تمہارا. ٹھیک ہے؟ تو جنات کی جب بھی موت ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی شکل کو، کسی نہ کسی جانور کی شکل کو اختیار کر کے وہاں جاتے ہیں جہاں پر انسان ہو، اور پھر انسان ان کو مار دیتے ہیں. اس طریقے سے جنات کی موت ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی؟ بالکل.